وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 73 آیت پڑھی ہے. آج آیت نمبر 74 پڑھیں گے. ثم پھر قصد سخت ہو گئے قلوب دل کم تمہارے من سے بعد ذالکا اس کے فپس ہیا وہ کا کی طرح الحجارتی پتھر او یا پھر اشد زیادہ قسوتاً سخت ہو گئے. وہ اور ان بے شک من سے الحجارتی پتھروں میں لا البتہ ما بعض ہیں یتفجرو کہ پھوٹتی ہیں من سے وہ اس الانہار نہریں. وہ اور ان بے شک من سے ہا اس لا البتہ ما بعض ایسے ہیں کہ یشققو وہ پھٹ جاتے ہیں. پس یخرجو نکلتا ہے من سے وہ اس الماء پانی. وہ اور ان بے شک من سے ہا اس لا البتہ ما بعض ہے یہبطو وہ گر پڑتے ہیں من سے خشیتی ڈر اللہ کا. وہ اور ما نہیں اللہ بھی ساتھ غافل عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. ثم پھر قصد سخت ہو گئے قلوب دل کم تمہارے من سے بعد ذالکا اس کے فپس ہیا وہ کل حجارتی کیا کی طرح الحجارتی پتھروں کے او یا پھر اشد زیادہ قسوتاً سخت. وہ اور ان بے شک من سے الحجارتی پتھر لا البتہ ما بعض ہیں کہ یتفجرو پھوٹتی ہیں من سے وہ اس الانہار نہریں. وہ اور ان بے شک من سے ہا اس لا البتہ ما بعض ہیں کہ یشققو وہ پھٹ پڑتے ہیں. واپس یخرجو نکلتا ہے من سے وہ اس الماء پانی. وہ اور ان بے شک من سے ہا اس لا البتہ ما جو کہ بعض ہیں یہبطو وہ گر پڑتے ہیں من سے خشیتی ڈر اللہ کا. وہ اور ما نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد. فہی کالحجارتی وہ پتھروں کی مانند ہو گئے پتھروں کی طرح ہو گئے او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک بعض پتھروں میں سے پتھر ایسے ہیں کہ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض ہیں کہ لَمَا يَشَقَّقُ وہ پھٹ پڑتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پھر ان سے پانی بہتا ہے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے اور بے شک ان میں سے بعض وہ ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَوَاللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی گزشتہ جو معجزات ہیں اور یہ تازہ جو واقعہ کہ مقتول کو دوبارہ زندہ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، یہ دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر انابت اللہ جو ہے وہ، اور اسی طرح توبہ اور استغفار کا جذبہ اور داعیہ کا جذبہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا کہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ پتھروں کی مانند ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے. دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت جو ہے وہ تباہ کن اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے وہ باتیں جو کہ انسان کے دلوں پر اثر پذیر ہوتی ہیں، اور اثر پذیر ہونے والی جو چیزیں ہیں اور جو اثر پذیری ہے اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انسان کے دل سے. وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کے اندر یہ صلاحیت رہ ہی نہیں جاتی. اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے اہل ایمان سے پہلے کتاب دی گئی، لیکن مدت گزرنے کے بعد یا گزرنے پر کچھ وقت گزرنے پر ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. تم نے ویسا نہیں ہونا، اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا، اپنے آپ کو ویسا نہیں بنانا. ظاہری بات ہے کہ جب انسان کے پاس احکامات الہیہ آ جائیں اور وہ انہیں دیکھتا رہے، پڑھتا رہے، لیکن انہیں نظر انداز کرتا رہے نا، جتنا وہ نظر انداز کرے گا اتنا ہی دل اس کا سخت ہوتا چلا جائے. نظر انداز نہیں کرے، بالکل نہیں کرے. اور اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر تو اللہ پر یقین زیادہ پختہ ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کے اندر موجود معجزات کو آپ دیکھیں گے تو ایمان اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ان پر بھی ہمارا ایمان پختہ اور مضبوط نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے پھر ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو جائے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اہل ایمان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان کے دل جو ہے وہ پتھروں کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ پتھروں کی حالت کیا ہے. اب ان کے دل پتھروں کی مانند، اللہ رب العزت فرما اس سے بھی زیادہ سخت. پتھروں کی حالت یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر ایسے ہیں ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی بہتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. لیکن تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر وہ چیز نہیں ہے. پتھر بھی اللہ کے ڈر سے گر گئے، پتھر جو ہے وہ پھٹ پڑتے ہیں، پتھروں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، لیکن تمہارا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. یہ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیتوں پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس کی جو سختی ہے اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس جو ہے وہ موجود ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے نا، جو کچھ ہے، تسبح له السماوات السبع، سات آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض، اور زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان، ومن فیہن، اور ان زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہیں لیکن تم اس کی حمد اور تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ان کا احساس نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہے جو کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بہتر کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان کو اور زیادہ پختہ کریں، اور یہ بات ذہن میں ہو کہ یہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو جاتا ہے، یا اللہ کی منع، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں شامل ہو جاتا ہے، تو اللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے عما تعملون، جو کہ تم کر رہے ہو۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھو ایمان والوں، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم۔ قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، اللہ زمین میں پھرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اور اللہ پر ایمان کو اور زیادہ اور مضبوط کرو کہ یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر اور زیادہ جو پکڑ ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدوں کو اور مضبوط، اور اللہ کے علاوہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے، یہ اپنے اندر عقیدہ جو ہے وہ ثابت رکھنے کی اور اس پر اور زیادہ مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔